إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ تعالی آج کا جو عنوان ہے ہمارا وہ رہے گا آج کے ماحول سے جو سیزن چل رہا ہے اس کے لحاظ سے، یعنی شادی اور نکاح کے مسائل. ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے اس میں بہت ساری چیزیں فیوچر کے لیے ہو، تعلیم، لیکن کچھ چیزیں آج کے لحاظ سے بھی ہے، کیونکہ آپ ضروری نہیں کہ یہ جو بیان ہے دلہا دلہن کے لیے ہے، یہ اس کے رشتہ دار، اس کے آس پاس، اس کے ماحول، اس کے دعوت کے باراتی اور اس کے گھر کا ماحول، کہیں نہ کہیں آپ کا تو اس سے تعلق رہے گا، اور یہ بچپن سے چلا آ رہا ہے. آپ کے کزنز کی، بڑے بھائی بہن کی، رشتہ داروں کی شادیاں ہوئی، نکاح ہوئے، پھر اس میں آپ نے بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی جس کو ہم اسلام کا یعنی اس دین کا حصہ سمجھتے ہیں، وہ نہیں حالانکہ، اور وہ چیزیں جو انتہائی ضروری ہے نکاح کے اندر اس کو ہم دین ہی نہیں سمجھتے، اس کو حصہ ہی نہیں سمجھتے. کیوں؟ مسئلہ وہی ہے، قرآن اور حدیث سے دوری، دین کی تعلیمات سے دوری. بس اس سے سنے آ رہا ہے، گھر میں چلتا آ رہا ہے، کسٹم ہے، رواج ہے، رسم ہے، اس لیے چل رہا ہے. تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان غیروں کی چیزوں کو اپنے اندر اپنا لیتا ہے اور وہ اسی کو دین سمجھنے لگتا ہے. پھر اس کے بعد کوئی شخص پڑھا لکھا آتا ہے یا گھر کا کوئی ممبر تعلیم حاصل کرتا ہے اور وہ آ کر جب آپ کو بتاتا ہے صحیح دین کیا ہے تو اس کو پرایا بنا دیا جاتا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ کیا چیز تم لے کر آ گئے، ہم نے تو کبھی سنی ہی نہیں تھی. اس لیے پختہ علم ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ کے سامنے قرآن اور حدیث سے تمام چیزوں کو رکھا جائے گا. تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے نکاح کے مسائل. سب سے پہلی چیز، نکاح ایک عمل ہے، اس کا بھی اجر ہے، اس کا بھی ثواب ہے اگر نیت درست ہو. نیت بہت اہم چیز ہے. ہر چیز سے پہلے انسان نیت کرے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے نہیں کہی جاتی ہے نیت. جیسے نماز کے لیے ہم نیت کرتے ہیں دل میں، جو لوگ زبان سے کرتے ہیں وہ بدعت ہے. میں نے بتایا تھا آپ کو، میں 2 رکعت پڑھتا ہوں فجر کی، یہ بدعت ہے. نیت دل کا ارادہ ہے، اور نیت کی بڑی اہمیت ہے. بغیر نیت کے انسان نہیں ہونا چاہیے. نیت کے معاملے میں 3 طرح کے رویے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے اچھی نیت، ایک ہوتی ہے بری نیت، اور ایک ہوتی ہے بے نیت. آپ بولیں گے بے نیت نہیں سنا ہم نے؟ ہاں، بے نیت بھی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کا ارادہ کوئی اچھے کام کا ہے، کوئی اچھا کام کرنے کا آپ کا ارادہ ہے، آپ نے نیت کی کہ میں اس کام سے اللہ کو راضی کروں گا، اس کا اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا، آپ کو وہ کام کا نیت کرنے کا بھی ثواب ملے گا. حالانکہ ابھی وہ کام آپ نہیں کر پائے، آپ کی طاقت نہیں ہے کرنے کی، یا کسی وجہ سے آپ نہیں کر پائے، حالات نہیں بن سکے، تب بھی ثواب ملے گا کیونکہ آپ کی نیت اچھی تھی. ایک ہوتی ہے بدنیت، بری نیت.
کہ آپ نے گناہ کے کام کی نیت کی تو آپ کو گناہ نہیں ملتا ہے جب تک آپ وہ کام نہ کر لیں. ہاں لیکن اگر آپ نے برے کام کی نیت کی کہ میں فلاں حرام کام کروں گا, اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی اس طرح سے اس کو شراب میں, پیسے میں, جوئے میں, پب میں, گھومنے میں, ناچنے گانے میں, پارٹیوں میں خرچ کرتا, یہ نیت کی آپ نے, لیکن آپ بعد میں توبہ کر لیا, اللہ معاف کر دے گا. لیکن آپ نے نیت کو جاری رکھے, حالات نہیں بن رہے, آپ پیسہ لانے کی کوشش کر رہے لیکن مل نہیں پا رہا, حرام کام کرنے کی نیت میں لگے ہوئے آپ, تو آپ کو پتا ہے یہ نیت کا گناہ ملتا ہے تب تک جب تک وہ نیت چلتے رہتی ہے, تب تک وہ گناہ ملتے رہتا ہے. یہ غلط فہمی بہت سارے لوگوں کو ہے کہ ہم نے ابھی عمل تو نہیں کیا نا, لیکن آپ کنٹینیو کوشش میں جاری ہے نا, تو یہ بات بھی درست اپنے ذہن میں آپ کر لیجیے. تیسرا ہے بے نیت. ایک آدمی بس عمل کرتے جا رہا ہے, اس کے پیچھے کوئی نیت بھی نہیں ہے تو اس کو اجر نہیں ملنے والا ہے. اس لیے اچھی نیت کا ہونا ضروری ہے. تمام محدثین نے اپنی کتاب میں پہلی جو حدیث لکھی وہ یہی لکھی, انما الاعمال بالنیات. امام بخاری نے بھی اس کی شروعات ایسے ہی کی, اور اکثر علماء نے اپنی بڑی بڑی کتابوں کی شروعات ایسے کی. حضرت عمر اس کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اچھی نیت رہیں گے تو اچھے عمل وہ قبول ہوں گے. ہر شخص کو وہی ملے گا جس کے لیے اس نے نیت کی, لہٰذا جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے نیت کی اسے ہجرت کے بدلے دنیا ملے گی. جس نے عورت حاصل کرنے کے لیے نیت کی اس کو وہ عورت ملے گی, اور جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اس کا بدلہ, جس کے غرض سے اس نے ہجرت کی اس کو وہ دیا جائے گا. یہاں پر اس کو بیان کیا گیا ہے, یعنی اشارہ ہے ان مہاجرین کی طرف جنہوں نے مکہ سے مدینہ کیا کیا تھا, ہجرت کی تھی, اور انہوں نے نیت کی تھی کہ اللہ کی خاطر, اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور ایسے مہاجر کا کیا بدلہ ہے, دوسری حدیث میں آتا ہے جو دین کی خاطر ہجرت کرتا ہے اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے. ایک آدمی کو دین پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا ہے اور وہ اس کے لیے شہر چھوڑ دیتا ہے, اس کا ثواب کیا ہے, جنت, ڈائریکٹ جنت میں جائے گا جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی. تو یہ ہجرت کا ثواب ہے. ٹھیک ہے, آپ ایسا آ کر ڈسٹرب مت کیا کرو, ایک جگہ بیٹھ جائے تو بیٹھ جائیے آپ. ٹھیک ہے, ہاں چلیے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. تو نیت بڑی اہم چیز ہے, نیت اچھی ہے تو آپ کے اعمال قبول ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے. تو ایک انسان جب نکاح کا ارادہ کرے تو نیت یہ کرے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے, نکاح آدھا ایمان ہے. تو میں آدھے ایمان کو اپنے مکمل کرنے جا رہا ہوں, کیونکہ انسان اس سے گناہوں سے بچتا ہے, بے حیائی سے بچتا ہے, بے پردگی سے بچتا ہے, اور وہ خیر کی طرف بڑھتا ہے. تو اس کا اجر ہے اس کو, اس کا ثواب ہے اس کو انشاءاللہ. تو نیت یہ کرے, ورنہ لوگ بہت سارے الگ وجوہات سے نکاح کی نیت کرتے ہیں. نیت یہ ہے کہ بس دنیا میں آئے تو شادی کرنا پڑے گی, جیسے سب کر رہے اپن بھی کریں گے, برابر ہے کہ نہیں. کچھ لوگ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے نکاح کیا سوچتے ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ انسان اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے, حرام سے بچنے کے لیے وہ نیت کرتا ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں گا, تو بھی یہ نیت اس کی درست ہے, غلط نہیں ہے. لیکن صرف اس کی وہی نیت ہو, خواہشات کو پوری کرنا ہو, تو پھر اس کا اجر اس کو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, اس کو وہ چیز مل جائیں گی جس کا اس نے ارادہ کیا, جس کی اس نے نیت کی. تو نیت یہ ہو کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا النکاح من سنتی, کہ نکاح میری سنت میں سے ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک بار 3 لوگ آئے حضرت عائشہ کے پاس اور کہا کہ پردے کی آڑ میں آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کا عبادت کا کیا معاملہ ہے. تو آپ نے فرمایا راتوں کو جاگتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, روزے نفلی رکھتے ہیں. یہ 3 لوگ بولے کہ ہم تو زیادہ گنہگار ہیں, اللہ کے رسول ہو کر اتنی عبادت کرتے ہیں, ہم تو بہت زیادہ کرنا چاہیے. تو ایک نے بولا میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا, ایک نے بولا میں پوری زندگی روزے رکھوں گا. الگ الگ نیتیں کر لی اور وہاں سے چلے گئے. اللہ کے رسول جب آئے تو بتایا گیا کہ ایسے 3 لوگ آئے تھے اور ایسی نیت کی. اللہ کے رسول نے فوراً ان کو بلایا اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, سب سے معصوم ہوں, اللہ کا محبوب بندہ ہوں, لیکن میں نکاح بھی کرتا ہوں, میرے بچے بھی ہیں. مطلب یہ سنیاسی والی زندگی اسلام نے پسند نہیں کی, کہا نکاح کرو. آپ نے فرمایا میں راتوں کو جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں. پھر آپ نے فرمایا میں روزے رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں, مطلب کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں روزے, پوری لائف روزے ایسا میں بھی نہیں کرتا ہوں. تو آپ نے لوگوں کو بتایا کہ جو سنت جو ہے اس پر آپ کو عمل کرنا ضروری ہے.
دوسری حدیث میں ہے فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں، اسلام میں سے نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو نکاح سنت ہے، نیت یہ ہو کہ اس سے ہمارا آدھا ایمان مکمل ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ کام کریں گے، اور اس کے بعد جو نیک اولاد ہوں گی وہ جب نیک بنیں گی، وہ جو عمل کریں گی اس کا اجر ہم کو ملے گا، مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کریں گی، ہم بچوں کو اچھی تربیت دیں گے، یہ ہماری ساری نیتیں ہونا چاہیے۔ چلیے